علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح بالتوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطعامی الدافع الى جیشات الاباطیل والدامغ الى صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد إن الله مع الصابرين. صلوات. دوستان عزیز، کل سے قرآن کے ان 4 لفظوں کی تلاوت کے ساتھ عشر مجالس محرم کا آغاز کیا گیا اور آج یہ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے. قرآن کے 4 لفظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میرا موضوع ہے صبر اور مجبوری. صبر اس کیفیت کا نام ہے جو بلندی، ارتقاء، رفعت، علو اور عالی مرتبت بناتی ہے. مجبوری اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان کے با اختیار ہونے کے باوجود بے اختیار ہونا، طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہونا، زیادہ ہونے کے باوجود کم ہونا، اور مالدار ہونے کے باوجود بھی مفلس ہونا، دولت مند ہونے کے باوجود بھی فقیر ہونا. یہ وہ کیفیتیں ہیں مجبوری کی جنہیں ہم لوگ اخلاقاً صبر کہتے ہیں. ایک چیز پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے تو ہم اس چیز پر صبر کیا کریں گے؟ فرض کیجئے کہ بارش پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ پانی برسے. اگر پانی نہیں برس رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی صبر کیجئے، خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. بارش ہو رہی ہے تو ہم پانی کو برسنے سے روک تو نہیں سکتے. گرمی ہے تو ہم دھوپ کی تیزی کو ختم تو نہیں کر سکتے. سردی ہے تو ہم ٹھنڈک کو روک تو نہیں سکتے. اسی طرح ہماری زندگی میں مختلف موقع آتے ہیں جن میں ہم انسانوں میں سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر غرور کرنے لگتے ہیں.
ہم میں گھمنڈ آ جاتا ہے، ہم میں تکبر آ جاتا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، تاکہ ہم ان پر اپنی فضیلت ثابت کر سکیں۔ یعنی اگر خدا نے کسی کو اس قابل کیا ہے کہ وہ آرام دہ بستر پر سو سکے، تو وہ ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جس کے پاس سونے کے لیے زمین کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں ہے، اور پھر اس کو اپنا بستر دکھا کے احساس کمتری میں مبتلا کرے گا، دیکھو میرے پاس اچھا بستر ہے، آرام دہ بستر ہے، اور تم فٹ پاتھ پر سوتے ہو، یا تم بند دکان کے بند ہوئے حصے کے سامنے راستے پر سو جاتے ہو، راستے کے کنارے سو جاتے ہو۔ یہی چیز انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہم اس نعمتوں پر خدا کا شکر نہیں ادا کرتے، جو نہیں ہے اس کمی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب صفت ہے، اور کمی اپنے اندر خامخواہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خدا نے بے اولاد کو اولاد دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اب اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں یار بیٹے دے دیے، بیٹی نہیں دی۔ خدا نے بیٹی دے دی تو اس پر بھی پریشان ہے، ایسا بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اور بیٹی کی شادی میں بہت خرچ کرنا پڑے گا۔ کس نے کہا ہے خرچ کیجیے؟ کس نے؟ نہیں، سماج، معاشرہ، سوسائٹی زندہ رہنا ہے تو یہ کہیے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے چاقو سے اپنے آپ کو خود زخمی کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی آہستگی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہم دیکھیے پوری طرح مجبور نہیں ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم وہ جانور ہیں جس کو عقل دے کے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ اللہ کے بندوں میں، اللہ کے مخلوقات میں ہم سب سے زیادہ شرف رکھنے والے اس لیے ہیں کہ عقل ہمارے پاس ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، عقل کے 4 استعمال ہیں۔ ایک استعمال اپنی ذات کے لیے ہے، دوسرا استعمال اپنی خاندان کے لیے ہے، اور تیسرا استعمال اپنی سوسائٹی کے لیے ہے۔ دیکھیے یہ بات جو میں کر رہا ہوں، چوتھا استعمال اگر کسی کو کبھی دنیا کے کسی گوشے میں کوئی اختیار، کوئی اقتدار، کوئی پاور حاصل ہو جائے تو اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بس وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو بادشاہ بناتی ہے، جو انسان کو مالک بنا دیتی ہے، حالانکہ انسان کسی کا مالک نہیں ہے، انسان مالک کا بندہ ہے۔ انسان مالک کسی کا نہیں ہے، انسان خود ملکیت ہے۔ آئیے انسان کے مجبوری کے بارے میں، اور جو تھوڑی بہت طاقت کبھی مل جاتی ہے کسی کو، اس کے فرق کو بہت آسانی سے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک شخص نے مسجد میں سوال کیا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، کہ یہ بتائیے مولا کہ انسان مجبور ہے کہ صاحب اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بچے بھی اس وقت سے سن رہے ہیں اور بزرگوں نے بھی بچپن سے سنا ہوگا۔ امام نے فرمایا زمین پر سے اپنا ایک پیر اٹھا لو، اس نے پیر اٹھا لیا۔ امام نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا لو، اس نے گر پڑوں گا، دوسرا پیر اگر اٹھانے کی کوشش کروں گا تو گر پڑوں گا، کہ اگر تم مجبور ہوتے تو ایک پیر بھی نہ اٹھا پاتے، اور اگر صاحب اختیار ہوتے تو دونوں پیر اٹھا لیتے۔
بس یہیں سے میں ذرا سا زاویہ اپنی گفتگو کا بدل رہا ہوں. ذہن جاگ رہے ہیں. مجھے خدا نخواستہ اپنے سامعین سے کبھی یہ نہیں کہنا پڑا ہے کہ ذہن جگائیے، کیونکہ میں ذہن کو سونے ہی نہیں دیتا. اور دوسرے یہ کہ جو مجلسوں میں بیٹھ کے اونگتے ہیں وہ میری مجلسوں میں آتے نہیں ہیں. تو میں جاگتے ہوئے زندہ مجمع میں بولنے والا آدمی ہوں. اور یہ جملہ میں کئی مجلسوں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں قبرستان کا مؤذن نہیں ہوں. اب یہ دیکھیے کہ مجبور وہ ہے جو زمین پر سے ایک پاؤں بھی نہ اٹھا پائے. ہمیں خدا نے دو پیر دیے، خدا محفوظ ہے کہ کسی پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک پیر بھی نہیں اٹھا پاتا. غلط تو نہیں کر رہا ہوں. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، خدا نخواستہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو پھر وہ ایک پیر جو اٹھا سکتا ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتا. صاحب اختیار ہوئے جو دونوں پیر اٹھا لے. ایک میدان تھا بہت تھکا ہوا، ایک مجمع تھا بہت پریشان حال. کچھ لوگ تھے کہ جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کر چکے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، رسول کو رسول مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، مگر باقی آئندہ. کیونکہ ان اصل میں قصہ یہ کہ جتنے کیمرے بڑھتے جاتے ہیں اتنا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کون کس بات کو کس طرح سمجھ کے کیا سوچ لے. میں بات کسی کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات وہ کر رہا ہوں جو سب نے لکھی ہے. جب مسلمانوں، دیکھیں میں اسلام کی تاریخ نہیں کر رہا ہوں، جب مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے تو اس میں جو چیز لکھی گئی ہے مجمع تھا مگر بہت ہی جھکے ہوئے سروں کا مجمع. چہرے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، آنکھوں میں ویرانی بھی ہے اور ہوس بھی ہے، ہاتھوں میں دم ہے مگر دل ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کا دم کسی جگہ پر قدم روک دے. میں کچھ کہہ گیا، اچھا ہوا آپ نے نہیں سمجھا. دم تھا، قدم رکنے کی صلاحیت نہیں تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ گئے واپس آ گئے، پھر واپس آ گئے، آنا جانا لگا رہا 39 دن تک. یہ قصہ 39 دن کا ہے. آخر میں 39 دن کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اب یہ بہت ہو گئی. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول نے بتایا ہے کہ علم اٹھانا مردوں کا کام ہے. مرد کو علم دوں گا اور وہ مرد اور مردوں سے الگ ہوگا. ہر علم اٹھانے والے کے کو اس کے برابر نہ سمجھ لینا. کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی دل بھی مضبوط، قدم بھی مضبوط، آگے بڑھے گا پیچھے نہیں ہٹے گا. یحب اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا. تو اللہ سے تو مجھے بھی اپنی اوقات پر محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، ان خاصان خدا کو بھی محبت ہے جو اپنی پوری عمر صرف عبادت میں گزارتی ہیں، اور رسول سے بھی
مجھے بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے. کون ایسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کون دنیا میں ایسا مسلمان ہے کہ جو رسول سے محبت نہ کرتا ہو؟ ابھی محبت رسول کے اتنے ثبوت موجود ہیں اس صدی میں، اس دور میں، اور اس الیکٹرانک پیریڈ میں، اس ڈیجیٹل عہد میں، کہ ابھی ایک شخص نے رسول کی شان میں گستاخانہ کارٹون کی بات کر دی تھی ایک ٹیچر نے، تو اس کا سر کاٹ دیا گیا تھا. اب یہ کہ یہ رسول سے محبت تھی یا غصہ تھا، یہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن بہرحال مختلف قسم کے رسول کے چاہنے والے تھے، مختلف قسم کے ہیں اور مختلف قسم کے رہیں گے. میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اور رسول کے کسی بھی چاہنے والے کے رسول کے سلسلے میں، رسول کے احترام میں اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے ایک جاہل ناقص رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ میں اس پر اعتراض کروں. رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. تو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہادر ہیں، بہت سے لوگ فوج میں ہیں، محاذ کے اوپر ہر وقت بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اس میں بہت سے شیعہ بھی ہیں جو فوج میں، ہر وقت جان کا خطرہ ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگتے بھی نہیں ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے تو ہم آپ چین سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، کیونکہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. معاف فرمائیے گا، وہ ملک جہاں سرحدیں محفوظ نہ ہوں اس ملک کا شہری چین سے سو نہیں سکتا، اور سرحدیں وہیں غیر محفوظ ہوتی ہیں جہاں فوجی شرط آمادہ ہو جائے. میں لشکر یزید کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو افغانستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی تک کہ وہ نہیں نکلا، ابھی تک کہ وہ نہیں نکلا. طالبان آدھے افغانستان پر قابض ہو گئے، مگر جو ان کا امیر المومنین ہے ملا عمر پتہ نہیں کہاں ہے. وہ ابھی تک نہیں نکلا. اچھا اب ربی کی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ چلیے کوئی حرج نہیں. اب رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا. یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل بات ہے. اس کے بعد پلٹ کے جو بات رسول نے اس کے بعد کہی ہے، یحب اللہ ہو و رسول ہو، کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا. 39 دن علم جن کو دیا ہے اس سے نہ اللہ محبت کرتا تھا نہ رسول محبت کرتا. دیکھیے بالکل سامنے کی بات ہے. اب اسے علم دوں گا کل. اب وہ کل کون تھا جس سے اللہ کو محبت تھی؟ وہی جس کے باپ کا کفر بہت زیادہ مشہور ہے، جس کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ارے شریعت ابراہیمی کے آخری نبی بالذات کا نام ہے عمران، جو ابو طالب کے نام سے معروف ہے. نہ تم قرآن سمجھے، نہ تم تفسیر سمجھے، نہ تم قرآن کے مفہوم کو سمجھے. اور اب علم دیا، علی گئے، تو بات میں وہیں تک کے لے آؤں، مجھے کوئی تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ ایک مرتبہ معرکہ اختتام پر پہنچا اور 2 انگلیاں جب پورا ہاتھ آگے بڑھا کے جو کھینچا ہے اس بھاری بھرکم دروازے کو، تو اگر معجزے سے کھینچنا تھا تو رسول کھینچوا دیتے پہلے ہی.
یہ تو خاندانی طاقت کا مظاہرہ بھی تو تھا. اب دروازہ ہاتھتے ہیں. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے پورا در خیبر دونوں پٹ علی کے ہاتھ پائیں. میں حیدرآباد دکن سے ایک شعر آیا ہے وہ سنا دوں آپ کو کہ باب خیبر علی کے ہاتھوں پہ، باب خیبر علی کے ہاتھوں پر گھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اور کہنے کہ دیکھیے علی کے ہاتھوں پر باب خیبر ہے. رسول نے کہا ہاتھ نہ دیکھو پیر دیکھو. اب جو دیکھا تو پیر ہوا میں تھے، زمین پر نہیں تھے. اب آئیے پھر اسی بات کی طرف کہ اگر مجبور ہے تو ایک پیر بھی نہیں اٹھا سکتا. اتنا اختیار جس کے پاس ہو کہ باب خیبر کا بوجھ اٹھا لے اور زمین پر پاؤں نہ ہو، یا کوئی کچھ دن کے لیے منتری بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مغرور ہو گیا ہے، گھمنڈی ہو گیا ہے، زمین پر پاؤں نہیں رکھتا. اور یہی حالت ہے کہ پاؤں زمین پر نہیں ہے اور باب خیبر کا وزن ہاتھ پہ ہے. نہ اب یاد دیکھیے باب خیبر کا وزن ہاتھ پہ ہے، پاؤں ہوا میں. اصل میں قصہ یہ ہے کہ چلیے ایک صلوات پڑھیے تو بتا. کہ علی نے اپنے اختیارات اتنے دکھائے نہیں جتنے اللہ نے علی کو عطا کیے تھے. بس میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا اگر یہ کیفیت کبھی ہم نے کسی کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا ہوتا اور اسے زمین پر پاؤں رکھے بغیر دیکھ لیا ہوتا تو ہم تو اس کو گھنٹہ گھر کے اوپر لے جا کے بٹھا دیتے. ہمیں تو ہر اس ایک سے محبت ہے، ہر ایک کا اس کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے رسول کا طواف کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کے لباس میں چھپی ہوئی نفاق کی تلواریں نہ ہوں. اور دوسرے یہ کہ ہمیں کسی سے کیا جھگڑا کیا لڑائی، وقت گزر گیا، لوگ گزر گئے، جو گزرنا تھا گزر گئے. اچھا جن کو رہنا ہے وہ رہ گئے. اذان ہوئی، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. بھائی یہیں پر بات ختم ہو جاتی، نہیں آگے بڑھو. اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں. اور کیا ہیں؟ کسی کے قبر میں چلے اتر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ مر گیا، اور کسی کی قبر کے پاس دفن ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نجات ہو گئی. یہ سب مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے. اب یہاں پر ذرا سی ایک بات کہنے کو دل چاہتی ہے کہ یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں
کبھی کبھی بیان بھی کر لیتے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. بزرگ اپنے بچپن سے سنتے رہے ہیں. اور تو ہمیں اسلام کی تاریخ کوئی پڑھ کے نہیں, یعنی کتابوں لا کے ہمارے سامنے نہیں رکھی جاتی. ہم اگر جاہل ہیں, اسکرپٹ بھی نہیں جانتے, تو سن کے ہماری سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا مجبوریاں تھیں کس میں, اور کس کے پاس صبر تھا. اتنی طاقت کے بعد, اتنے اختیار کے بعد ابو طالب کا بیٹا پوری زندگی صبر کے ساتھ گزاری کہ نہیں گزاری. جو علی کے ساتھ ہوا, میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مختلف غزوات میں بھاگتے بھاگتے علی کو آگے بڑھتے دیکھا ہے. وہ سب دیکھا. اس کے بعد جنہوں نے کل کفر کے مقابلے کے لیے رسول کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ کل ایمان, تو اس پر بحث کیوں نہیں کی؟ کیا آپ ایمان کا کل بتائے دے رہے ہیں ایک شخص کو, اور آنے والے وقت میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی امیر المومنین بنے, یہ بھی امیر المومنین بنے, وہ بھی امیر المومنین بنے, آپ کل ایمان بتائے دے رہے ہیں, اور ان سے علی کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اور اچھے بھی ہوں گے تو حق تلفی پر علی صبر کریں گے, مجبور نہیں ہے علی. معاف کیجیے گا, جنہوں نے علی کا حق چھینا نہ وہ مرحب اور اس کے بھائیوں کی طرح طاقتور تھے, نہ وہ اس کی طرح بہادر تھے. تھے تو یہودی مگر بہادر بھی تھے, طاقتور بھی تھے, اور میدانوں میں جمنے والے تھے, میدانوں سے بھاگنے والے نہیں تھے. اب اس کے بعد علی کے گلے میں رسی باندھ دی, علی کو گھر سے قید کے لے گئے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر علی انہیں گھور دیتے قاعدے سے تو رسی سمیت بے ہوش ہو جاتے, یہ علی معجز نمائی پہ آ جاتے, علی معجز نمائی پہ آ جاتے تو رسی سانپ بن کے انہی کو ڈس لیتی. عزت موسیٰ کی قسم, غور کیجیے گا. لیکن علی نے بہت کچھ سکھایا ہے. دیکھیں یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ حضرت علی کی سیرت پر چلیے. حضرت علی کی سیرت پر چلنا تو بہت, حضرت علی کی طرح ہم 2 دن کھانا تو کھا نہیں سکتے. حضرت علی کو جو کی سوکھی ہوئی روٹی نمک یا دودھ کے ساتھ اچھی لگتی تھی, اور اس میں بھی دودھ سے زیادہ نمک کو پسند کرتے تھے. نمک اور جو کی روٹی کھاتے تھے حضرت علی. کیا ہم اس طرح کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ دینا تو آنکھیں بند کی منہ کھولا کہہ دیا کہ حضرت علی کی سیرت پہ چلیے, اور حضرت علی کی سیرت پہ چلتے نہیں, اور مجلسوں میں آتے ہوں نعرے حیدری بلند کرتے ہیں اور واہ واہ خوب کرتے ہیں فضائل پر, اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ اعتراضات ہوتے ہیں نا بھیا. ہم سے آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کی سیرت پر چلیے, تو دوسرے فرقوں کے لوگوں سے بھی تو کہیے کہ وہ اپنے اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلیں. لیکن میں نے کچھ کہا نہیں ہے, مگر شاید میں کچھ کہہ گیا. مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں نا, تو ہر فرقے کے لوگ جس کو اپنا سب سے محترم مانتے ہوں اس کی سیرت پر چلیں, چلیے اس کی سیرت.
کل کی گفتگو سے مربوط ہو جاؤں. کل میں نے وضو کا ذکر کیا تھا کہ وضو میں اتحاد نہیں ہے. اور آج میں ایک بات عرض کروں گا. مختلف فرقے مختلف سیرتوں پر چلتے ہیں. ہم لوگ تو دیکھیے جیسے بھی ہیں مگر ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. خیر اچھے تو نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ بروں کو برے لگتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ چلا آ رہا ہے حضرت علی سے لے کے امام زمانہ تک، امام زمانہ سے لے کے اور اس وقت تک، اور اس وقت سے لے کے آخری دن تک، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے. غلط کرتے ہیں صحیح، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں. اس بحث میں پڑھنا علماء کا کام ہے، فقہا کا کام ہے. ہم تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاتھ کھولنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیونکہ کھلے ہاتھوں میں کوئی دو طریقے ہو نہیں سکتے. ہاتھ کھولے ہیں تو کھولیں، اس میں دو طریقے تو ہو نہیں سکتے. آپ کے ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں گے. اپنے دونوں ہاتھ نماز میں کہاں پر رکھنا ہے، یہ سرکار آپ متحد نہیں ہیں اس میں. آپ کے مختلف مسلک اس میں آپ کو مختلف رائے دے رہے ہیں. لیکن ہم میں اختلافات ہیں، مانتے ہیں ہم میں اختلافات ہیں، لیکن ہمارا اختلاف اور آپ کا اختلاف دونوں ہمارا اختلاف فنا ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے محرم کا چاند دیکھ کے. محرم کا چاند دیکھا پھر زیادہ سے زیادہ ہم اگر اسے خواہ ان کو نہیں سنیں گے، کہیں اور جا رہے ہیں مجلس میں، مگر جا رہے ہیں مجلس میں. ہم فلاں صاحب سے خفائیں، ہم ان کو نہیں سنیں گے، بادشاہ شاہ صاحب کو نہیں سنیں گے، ہم جا رہے ہیں کہیں اور مجلس میں، لیکن جا رہے ہیں مجلس میں. ہم فلاں صاحب سے ناراض ہیں، وہ بہت غلط سلط مجلس پڑھتے ہیں، ہم ان کو نہیں سنیں گے، لیکن جا رہے ہیں مجلس میں. آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے سوچئے. آپ اس ہندوستان میں رہے جہاں کئی مذاہب کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے روزہ رکھا، ہمیں اس سے نہیں بحث نہیں کہ کس کو آپ نے ترک سحر کیا، اور آج بار آپ نے کیا کھایا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. آپ جانے، آپ کا منہ جانے، آپ کا میدا جانے، آپ کے ہضم کرنے کی قوت جانے، ہم سے کیا لینا. آپ نے ہم سے لے کر تو کچھ آیا نہیں ہے. آپ جانے، آپ کا خدا جانے. خدا رازق باقی سب عبد الرزاق. تو آپ نے خوب کھایا پیا، اب روزہ رکھ لیا. اب آپ بھی روزے سے، اور عید کی خریداری کرنے والا روزے دار بھی روزے سے. رومال لینے گیا خریدار، ان کا یہ کتنے کا ہے؟ کہیں گے 50 روپے کا ہے. ان کا نہیں بھیا ہم تو 30 روپے دیں گے. کہیں دیکھیے یہ 50 روپے سے کم نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم. دیکھیے روزے میں کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کا ہے، اس میں صرف ہمارا 49 روپے کا لائیں، 1 روپے ہمارا نفع کا ہے. ان کا بھیا ہم 30 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے. اچھا تو ٹھیک ہے 45 دے دیجئے. آخر میں 35 روپے میں رومال روزے دار نے بیچا، روزے دار نے خرید لیا. میں عید کی خریداری میں روزہ رکھ کے اتنا جھوٹ بولنے والی بتائیے کوئی ہے؟ آپ سچ مت سکھائیں گے. سچ وہ سکھائے جو صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو مانتا ہو.
سچ وہ سیکھے جو صدیقہ طاہرہ کی اولاد کے خوشی اور غم کو خوشی اور غم سمجھتا ہو اور اسے محسوس کرے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہترین، بہت ہی شاندار، بہت ہی مضبوط گھر بنا لیجئے، باؤنڈری وال نہ ہو. رہنے کے لیے باؤنڈری وال چاہیے کہ گھر چاہیے؟ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ دیوار پر لیٹیں گے، دیوار کے سہارے سوئیں گے. گھر بن کے آپ گھر میں رہیے. یہ باؤنڈری وال پر پیسے کیوں خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ مضبوط ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے. کہ گھر کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، سارے واجبات، سارے حرام کاموں سے بچنے کے لیے جو شریعت کی عمارت بنی ہے اس کی حفاظت کرنے والی باؤنڈری وال کا نام ہے حسین کی عزاداری. اس کا نام ہے حسین کی عزاداری. اب آئیے ایک بات اور عرض کروں. دیکھیے باؤنڈری وال ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے باؤنڈری وال بنا لی اور دروازہ بھی نہیں بننے دیا. ہیں آپ بہت قابل آدمی، خود آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ خود انجینئر ہیں، آپ کے مشورے سے ہزاروں عمارتیں بن چکی ہیں، ملٹی اسٹوری بلڈنگز آپ بنا چکے ہیں، بڑے بڑے سرکاری ٹھیکے آپ لے چکے ہیں، اور اپنا گھر بنایا تو باؤنڈری وال تو بنا، اس میں دروازہ نہیں رکھا. یہ دروازہ نہیں رکھا تو آپ نے باؤنڈری وال بنائی ہے یا دائمی قید خانہ؟ کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. لوگ کہیں گے یہ نئے قسم کا الٹرا ماڈرن، یہ نئے قسم کا الٹرا ماڈرن پاگل خانہ ہے، نہ دروازہ نہیں ہے. دوسرے بہت ہی بات معلوم نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ گندا پانی اور گندگی کو باہر نکالنے کا بھی ذریعہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. دو چیزیں بہت ضروری ہیں، دروازہ، سیوریج سسٹم. یہ دروازہ آمد و رفت کا تولا ہے. باقی آئندہ دوسرا جملہ آپ جانتے ہیں، دوسرا جملہ آپ جانتے ہیں. اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ عید زہرہ ضروری ہے. تو دیکھیں دونوں چیزیں انسان کو زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. چلیے یہ گفتگو بہت ہی ہلکی پھلکی اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کل میں کئی چینل دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ دماغ پر آپ کے بولٹ پڑ رہا ہے آج کل ماشاءاللہ. بہت ہی علمی مباحث اور بڑی علمی مجلس سے آپ سن رہے ہیں. تو وہ جاہل آدمی سے، جاہل لوگوں کو بھی تو کچھ موقع ملنا چاہیے کچھ سمجھنے کا. تو میں جاہل آدمی ہوں، جاہلوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، اور مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ آپ یہ تو سمجھ جائیں کہ بھئی کچھ ہے تو ان کے پاس کچھ بہت ہی مہنگا سامان، مگر یہ غلط مارکیٹ میں آ گئے. اب آپ کہیے کہ یہ مارکیٹ کا لفظ آپ نے کیسے استعمال کر لیا مجلس اعزا کے لیے؟ جی یہ سوداگری کا فرش ہے. یہی تو آدمی آنسو بیچتا ہے، جنت خریدتا ہے.
بھائی 5 وقت مسجد میں جانے والے کو کوئی نہیں ملتا جو اس کی نمازیں لے جائے. 1 مہینہ رمضان میں کوئی نہیں ملتا جو اس کے روزے لے جائے. حاجی تھک جاتا ہے, کوئی نہیں ملتا جو اس کا حج لے جائے. یہاں آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک سیدانی اپنا رومال لے کے آ گئی. بس عزیزو, میں نے آپ کا وقت شاید بہت زیادہ خرچ نہیں کیا, لیکن اب جو وقت ہوگا وہ اصل بنیاد ہے. دیکھیے, یہ ہمارے آنسو جو ہیں یہ اس صبر پر ہماری مجبوری ہے, اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں ایسے ہوتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم کو حسین کا ایسا بنا دے, یا اللہ ہم کو عباس کا ایسا بنا دے, یا اللہ ہم کو, ارے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم کو جون کا ایسا بنا دے. لیکن اللہ ہم کو حر کے غلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کی طرف متوجہ ہو کے ایسے ہو جائیں کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے. اس کے علاوہ اور میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شخص گناہگار ہے جو کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. وہ شخص نہایت مکار ہے جو یہ کہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں, خطائیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک توبہ کا جذبہ اگر یہ بیدار رہے تو ہماری خطائیں معاف ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اور توبہ کا جذبہ, پھر میں وہی بات کہوں گا, ہمارے اندر اگر محرم کا چاند دیکھ کے پیدا نہ ہوا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر جہنم ہے, زندگی بھی جہنم, آخرت بھی جہنم. یہ ایک احساس آتا ہے دل میں. زیارت میں ہم چند لفظ بولتے ہیں, یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. کاش ہم روز عاشور آپ کے ساتھ ہوتے. خالی یہ نہیں کہ ہم روز عاشور ہوتے, روز عاشور تو لشکری دی تو بہت سے تھے, اس سے الگ کر رہے ہیں ہم اپنے کو. کاش ہم روز عاشور آپ کے ساتھ ہوئے, معکم فنفوز فوزا عظیما. تو ہم وہ عظیم کامیابی ہمیں بھی مل جاتی جو آپ کو ملی اور آپ کے ساتھیوں کو ملی. عزیزو, کرونا کی وجہ سے گزشتہ سال بہت زیادہ اور اس سال بھی کافی پابندیاں ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں یا جہاں بھی عزادار ہیں, یہ جو طبی نقطۂ نظر سے بہرحال زندگی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. اور چونکہ ہمارے مذہب میں سوسائڈ, خودکشی حرام ہے, اور کرونا میں بے احتیاطی خودکشی کے برابر ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیجئے, کوئی ثواب کا کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب گھر سے نکلیے کہیں بھی مجلس میں جانے کے لیے, یہ چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں ہیں, 10-20 بوتلیں کندھے پہ ایک تھیلا رکھ لیجیے اس پر, یا پولیتھین میں رکھ لیجیے, اور اپنے ساتھ کچھ ماسک لے کے نکلیے. جس کے پاس ماسک نہ ہو اسے ماسک لگا دیجیے, اور پانی کی ایک بوتل دے دیجیے. اگر آپ پانی کی بوتلیں بانٹنے کے عادی ہو گئے تو سال بھر آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی. اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی تو پھر آپ پانی بانٹنے کی وجہ سے یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ شیعہ ہیں.
لوگ سمجھ جائیں گے یہ پیاسے کے چاہنے والے ہیں. اچھا یہ کوئی بہت بڑا خرچ نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارے بچپن اور نوجوانی میں میڈیکل سائنس کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی تھی. اخبار ٹی وی تھے نہیں اس زمانے میں. ریڈیو پر بھی کوئی میڈیکل بلیٹن آتا بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ کچھ سننے کا اس کا کوئی موقع نہیں تھا. اخباروں میں بھی کچھ نہیں چھپتا تھا. لیکن اب بہت سے لوگ سگریٹ نہیں پیتے ہیں یا سگریٹ چھوڑ دی ہے. سگار نہیں پیتے چھوڑ دیا. پائپ پیتے تھے بہت سے لوگ. تمباکو کھاتے تھے کھانا چھوڑ دیا. تو وہ بجٹ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے؟ وہ پیسے بچ رہے ہیں. اگر وہ پیسے اس طرح سے کام آ جائیں. اور دیکھیے پیاسے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آپ پہچان کے کسی کو پانی دیجیے. آپ راستہ چلتے آدمی کو پانی دیجیے. اور آج میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صدام کی حکومت عراق میں ختم ہوئی اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے ہمارے ہاں فقہ جعفری کے احکام کیا ہیں. یہ غیر مسلم کو ہمارے بچے اسکولوں میں انشاءاللہ اسکول کھلیں گے کالج کھلیں گے وہاں آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کے یہاں تلوار اٹھائی اور سر کاٹ دیا. یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے. صدام نے لاکھوں شیعہ قتل کیے تھے. علماء کے خاندان ختم کر دیے صدام نے. لیکن اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا اور صدام کا سر نہیں کاٹا گیا. پھانسی ہوئی. سر کاٹنا یزیدیوں کا کام ہے. بات سمجھیے آپ. اب یہ سوچئے کہ ادھر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کتنے لوگ جاتے تھے کہ جائیں کربلا میں جا کے محرم کا چاند دیکھیں اور پہلی محرم سے روز عاشور تک کربلا میں جا کے عزاداری کریں. اور دیکھیے آسانیاں کتنی ہو گئی تھیں. 7-7.5 گھنٹے میں بائی ایئر لوگ پہنچ رہے تھے نجف ایئرپورٹ کے اوپر. اور وہاں کیا کہنا کربلا والوں کو حسین نے وصیت کی تھی کہ ہمارے زہروں کو 3 دن مہمان رکھنا. تو وہاں کروڑوں کے مجمع کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. کربلا سے آنے والے کسی زاہر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا سو گیا, مجھے بہت پیاس لگی تھی پانی نہیں ملا. اتنے بڑے مجمع میں کوئی شکایت سنی کہ کوئی بچہ کو چل کے خدا نخواستہ چوٹ کھا گیا ہو. کسی بوڑھے کے بارے میں سنا کہ بھائی ان کے بیچارے کے بہت چوٹ آئی, مجمع بہت تھا, گر پڑے, چوٹ آ گئی. کسی سے یہ سنا کہ میرا پاسپورٹ چوری ہو گیا, کسی سے سنا کہ میرا سامان چوری ہو گیا. کیا میزبانی ہے حسین کی وصیت تو اعمال کربلا والوں کا. میزبان انتظار کر رہے ہیں, ظاہر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. کرونا کی وبا نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. یہ آج کی کربلا ہے. سوچئے متوکل عباسی کا زمانہ. مطلب آج آپ نے صبح سے اس وقت تک کی مجلسوں میں, قبل مغرب کی مجلسوں میں اور بعد کی مجلسوں میں, ابھی رات کو دوسری محرم ہے, کربلا میں ورود سید الشہداء کے بارے میں سنا ہوگا. میں ذرا ہٹ کے کچھ آپ کو مصائب نہیں سنا رہا ہوں, میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں جو سچا واقعہ ہے, لیکن اس یقین کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں آنسو نہ ہوں, چاہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں
چاہے مجھے دیکھ رہے ہو کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا, متوکل عباسی کا عہد تھا. متوکل عباسی اور حجاج اتنے ظالم تھے کہ میں کبھی اگر حجاج کی جگہ متوکل کا نام زبان سے نکل جائے یا متوکل کی جگہ حجاج کا نام زبان سے نکل جائے تو نام میں فرق ہے, کام میں فرق نہیں ہے. اس زمانے میں قبر حسین پر زیارت پر پابندی لگائی گئی, اور پابندی لگانے کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کو جائے وہ 500 درہم جرمانہ دے تب جائے زیارت. لوگ جاتے رہے زیارت کو. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دوسروں کی مالی مدد کر دیتے تھے کہ بھائی تم یہ اپنی طرف سے دے دینا, زیارت حسین نہ چھوٹے. ایک بیوہ عورت تھی, اس کا ایک اکلوتا جوان بیٹا تھا, اور وہی قصہ کہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی, بیٹا محنت مزدوری کرتا تھا. تو جب سے, اور یہ نویں محرم کو ماں بیٹے پہنچ جاتے تھے عصر کے وقت تک قبر حسین کے سرانے. اب جب یہ جرمانے کی بات آئی تو ان لوگوں نے صرف ایک وقت کھانا شروع کیا, باقی پیسہ جمع کرتے رہے تاکہ جرمانہ دے کے زیارت قبر حسین کرنی. کچھ ایسے سخت حالات ہوئے کہ بہت سے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. متوکل نے پوچھوایا کہ کتنے لوگ آتے ہیں, کہا اب تو کوئی نہیں آ رہا ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, اس کا جوان بیٹا ہے, ماں بیٹے دونوں ساتھ آتے ہیں, اور چند لوگ اور ہیں جن کی تعداد 25, 50 یا 100 جو بھی رہی. متوکل نے کہا ایسا کرو کہ اب جرمانہ بڑھا دو کہ مال کے ساتھ جان کا بھی جرمانہ دینا پڑے گا. اگر 2 ہیں تو ایک قتل ہوگا, ایک زیارت کو جائے گا. پھر لوگوں نے کربلا جانا چھوڑ دیا. ماں بیٹے دونوں پہنچ گئے اور 500 درہم متوکل کے سپاہیوں نے رکھنے کے بعد کہا معلوم ہے کہ جان کا جرمانہ بھی دینا ہے, ایک قتل ہوگا, ایک جائے گا قبر حسین کی زیارت. تو عورت نے کہا کہ زیارت کرائیں, ہم دونوں کو قتل کر دینا. کہ نہیں, ایک جائے گا, ایک قتل ہوگا. اب دیکھیے وہ بیوہ عورت ہے, بوڑھی ہے, اکلوتا سہارا ہے جوان بیٹا, کوئی نہیں ہے. تو بیٹے نے کہا اماں آپ ہم سے زیادہ آقا حسین کو چاہتی ہیں, اماں ہم اپنا گلا کٹوائے لیتے ہیں, ہم مرے جاتے ہیں, آپ جائیے آقا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے. آخر ہماری نجات کے لیے آقا حسین نے اپنے گود کے پالے قربان کیے, آپ زیارت حسین کے لیے اپنے گود کے پالے کو قربان کر دیجیے. اب کہاں سے آئیں گے ایسے شیعہ, معاف کیجیے گا, تبلیغ کرنا آسان ہے, وہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اب نہ کوئی متوکل آئے گا, نہ کوئی حجاج آئے گا. سوچئے, ماں نے ایک لمحہ بغیر جھجک کے کہا بیٹا قربان ہو جاؤ. ماں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا گیا, اکلوتا بیٹا ہے, ذرا سوچئے. اور ممتا سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بڑی سچائی نہیں ہے. خدا اپنے بندوں کو چاہتا ہے یا ماں اپنی اولاد کو چاہتی ہے؟ اور ماں سے زیادہ اگر چاہنے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. باپ بھی اتنا نہیں چاہتا جتنا ماں چاہتی ہے.
ماں کی محبت ایک نعمت ہے، اور جن کو یہ نعمت حاصل ہے وہ اپنی آخرت اور جنت بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کرو۔ تم نے بچپن سے سنا ہے اور پھر سن لو، اپنے بچوں کو سناتے رہنا، باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ بیٹا قربان ہو گیا، اب دیکھیے بیٹھے کھڑی ہوئی ہے، آنکھ میں کوئی آنسو نہیں، چہرے پر غم کی کوئی کیفیت نہیں، ادھر قبر حسین کی طرف دیکھ رہی ہے۔ قبر حسین کہاں ہے؟ کھلے ہوئے میدان میں قبر ہے، کوئی اس پہ عمارت نہیں ہے، زری نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ جیسے آج قبر سیدہ ہے، جیسے آج قبر حسن ہے، جیسے آج قبر زین العابدین ہے، جیسے آج قبر محمد باقر ہے، جیسے آج قبر جعفر صادق ہے، اس طرح قبر حسین زیر آسمان تھی۔ کہیں جاؤں؟ کہ ہاں جاؤ۔ قبر حسین کے سرانے پہنچی اور بیٹھ گئی، کہنے گے آقا حسین آپ سے گزارش ہے، میں نے کبھی یہاں آ کے سوائے آپ کی اماں کو آپ کا پرسہ دینے کے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن آج ایک دعا کروں گی، جتنی دیر میں یہاں رہوں اپنا غم یاد نہ آئے، کیونکہ جناب سیدہ سے روتی رہی، شب عاشور گزری، روز عاشور گزرا، مختلف خبروں میں گئی، گج شہیدہ پر بیٹھی اور جناب حر کی قبر کی زیارت تک ہو گئی، اس کے بعد پھر واپس ہو گئی اور پھر فاقے کر کے مال جمع کیا۔ اب سوچئے ایک بیوہ عورت جس کا اکلوتا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا ہو، رقم لے کے پہنچ گئی، متوکل کے سپاہیوں کو حیرت، یہ کیا قصہ ہے، یہ عورت کیسے آ گئی، اور اس کا اکلوتا بیٹا اس کے سامنے مارا خطام نے، اور بیٹے کی لاش پر سے اس کو گزارا بھی تھا، بیٹے کی لاش پر کہا تھا پیر رکھ کے جاؤ، تو پیروں سے اپنے بیٹے کی لاش پر چل کے گئی تھی، اور اس کے بعد بھی آ گئی، ایسی حسین کی چاہنے والی۔ کہنے لگے کہ جان کی قربانی، کہ اب تو اکیلی بچی ہوں، زیارت کر لینا تو کہیں بھاگ کے تو جاؤں گی نہیں، بعد میں مار ڈالنا، زندگی کی آخری زیارت۔ اب یہ دیکھیے سپاہیوں کی، متوکل کے سپاہیوں کی ظالمانہ ذہنیت، کہنے یہ ایسا ہے کہ ہم تمہارا ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹے دیتے ہیں، کہ نہیں ہاتھ دونوں رہنے تو میں ہاتھ اٹھا کے منہ پیٹتی ہوں، سینہ پیٹتی ہوں، سر پیٹتی ہوں، کہ دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، کہ ٹانگیں کاٹ دوں، بعد میں اگر زندہ رہ جاؤں تو گردن بھی کاٹ دینا۔ اب دیکھیے بوڑھی عورت ہے، بوڑھی کا مطلب یہ کہ 60 سال سے اوپر کا سن ہے، میں سن کا تشخص نہیں کر سکتا ہوں، 55-60 سال کا سن تو ہوگا، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں کسی خدا نخواستہ کسی نوجوان اسے کروٹ بدلنا مشکل ہوگا۔ کربلا کی گرم ریت پر کروٹیں بدلتے 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 ایک مرتبہ سورج کو دیکھا، اور سورج کو دیکھ کے کوہنیوں کے بل اٹھی، قبر حسین کو دیکھا، کہا آقا حسین یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے، آقا میں نے کبھی آپ سے شب عاشور سے شب غریبہ تک کچھ مانگا نہیں ہے، کیونکہ یہاں رونے پرسا دینے آتی ہوں، مانگنے کے لیے کسی وقت بھی آ سکتی ہوں، اور مانگنے کے لیے تو اگر بیٹھ کے بھی مانگ سکتی ہوں، لیکن مجھے جب سے ہوش سنبھالا جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، نویں محرم کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی قبر کے سرانے پہنچ جاتی ہوں، کیونکہ آپ کی اماں کو
آپ کا پرسہ دینا ہوتا ہے. آپ چلا نہیں جا رہا ہے, کروٹیں بدلتے بدلتے تھک جا رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے اور میں وقت کے اوپر پہنچ نہ پاؤں. دل چاہتا ہے شب عاشور آپ کی قبر کے سرانے ہو. بہت روئیں گے آپ, جب سوچیں گے تو روئیں گے. جب اس کی یہ کیفیت, اور اس کے بعد پھر کروٹیں بدلنے لگی. سامنے سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, شاندار گھوڑا, بہت ہی عالی شان جوان. ایک مرتبہ گھوڑے کو گھٹنوں کے دباؤ سے روکا اور کبھی بھی کیا بات ہے, کوئی خدمت ہو تو بتائیے. کہ جوان اپنے راستے جاؤ, ہم حسین کے چاہنے والے اپنی ضرورت ہر ایک سے نہیں بیان کرتے. ہمیں جس سے کہنا تھا اس سے کہہ چکے ہیں. کہ بی بی میں بھی حسین کا ایک غلام ہوں, اگر آپ مناسب سمجھیے تو اپنی بات مجھے بتا دیجئے. میں حسین کا غلام ہوں اور آپ زیارت قبر حسین کو جا رہی ہیں. آپ کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے. میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو کر دوں گا, کیونکہ میں بھی حسین کا غلام ہوں. بار بار یہ لفظ دہرا رہے ہیں, میں حسین کا غلام ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, میں حسین کا غلام ہوں. کہ نہیں نوجوان, بات یہ ہے کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا, مجھے سوال مار ڈالا گیا. کیا معلوم ہے مجھے, کہ میں سورج ڈوبنے سے پہلے آقا حسین کی خبر کو پہنچنا چاہتی ہوں. تو میں نے آقا حسین سے کہہ دیا ہے کہ بلا لیجئے. اب اس سے کروٹیں بدلنے میں, وہ اس محلال کی وجہ سے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شب عاشور راستے میں نہ ہو جائے. کہ آقا زخموں سے چور, تھک کے آرام کر رہا ہے. یہ خدمت میں کیے دیتا ہوں. جوان نے زمین کی طرف دیکھ کے لب ہلائے. مومنہ نے اپنے آپ کو قبر حسین کے سرانے پایا. قبر حسین کو دیکھا, اس نوجوان کو دیکھا. کہا گھوڑے سے اترا. نوجوان گھوڑے سے اترا ہے. کہا یہاں بیٹھ جاؤ. نوجوان نے یہ خاک پر خدا میں بیٹھ گیا. کہا تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا, مجھے صحیح وقت پر قبر حسین تک پہنچا دیا. شب عاشور ہونے سے پہلے میں پہنچ گئی اور بڑی تو نے مہربانی کی. کہا میں حسین کا غلام ہوں, آپ آقا حسین کی ظاہرہ ہیں اور یہ آپ کی زندگی کی آخری زیارت ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ براہ راست آقا کی زیارت کریں گی. میں نے آپ کی خدمت کی, یہ تو میرا فریضہ ہے. کہ نوجوان ایک کام اور کر دو. کیا بتائیے؟ کہ اپنے ہاتھ دے دو, میں تمہارے ہاتھ چوم لوں. کہ کوئی اور حکم ہو, کوئی اور حکم ہو تو بتائیے. کہ ہاتھ دے دو, ہاتھ چوم لوں. کہ کوئی اور فرمائش ہو تو کیجیے. کہ بیٹا بڑے غیرت دار ہو, میرا بیٹا تمہارا ہی ہمسن تھا, تم میرے بیٹے کے برابر ہو. میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں, ہو سکتا ہے میری عمر تمہاری ماں کی عمر سے زیادہ ہو. کیا کہنا تمہاری غیرت کا, کسی بہت بڑے خاندان کے ہو. ارے ماں سمجھ لو مجھے, اپنے کو بیٹا سمجھ لو. ہاتھ دے دو, ہاتھ چوم لوں. کیا کوئی اور خدمت اور کوئی حکم؟ کیا ایسا ہے کہ ایک حسین کی ظاہرہ کو تو اپنے کو حسین کا غلام کہہ رہے ہو, اور کہہ رہے ہو کہ میرا کام ہے, میرے کام ہے کہ حسین کے ظاہروں کے کام آؤں, خدمت کروں. اور مجھے اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ میں تمہارے ہاتھ چوم سکوں. بس بات مکمل ہو گئی. اب روک سکیے تو اپنے آنسو روک لیے. ادھر آپ جوان نے شانوں کو چپیٹ دی, دوست سے ابا کی شانے کٹے ہوئے تھے. کہ میرا نام عباس ہے, یہ ہاتھ
اب آپ ہاتھ چومے کرو، ہاتھ کہاں سے لاؤں، ہاتھ کہاں سے حاضر کروں، اور چومنے کو آپ کے پاس کا ایک ہاتھ ایک طرف دبنا ہے، دوسرا ہاتھ دوسری طرف دبنا، میں وہ بے کس ہوں کہ جو اپنے ہاتھ چنوا نہیں سکتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب